میری اوقات تو نہیں ہے کہ میں کوئی پیشن گوئی کروں، انتہائی معمولی طالب علم ہوں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اب مجھ سے رکا نہیں جاتا۔ اللہ نے اپنے کرم سے کچھ چیزیں ایسی دکھا دی ہیں جو میرے قد سے بہت اونچی ہیں، یہ اس کا کرم ہے، وہ کسی کو بھی دکھا دے، کسی اندھے کو بھی اللہ روشنی دے سکتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میں بھارت کے مستقبل کے بارے میں مسجد میں بیٹھ کر قسم کھا سکتا ہوں کہ چپے چپے سے کلمے کی آوازیں آئیں گی۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی کا ملک ہے، یہ نظام الدین اولیاء کا ملک ہے، یہ حسن اخلاق کے بادشاہوں کا ملک ہے۔ اس ویڈیو میں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہ عالیہ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بالکل حرف بحرف صحیح ہے، اور یہ بات صرف حضرت ہی نے نہیں فرمائی ہے بلکہ بہت سے اہل علم اور اہل اللہ یہ بات کہتے چلے آئے ہیں۔ چنانچہ خود حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی اسی طرح کا بیان موجود ہے۔ حضرت نے ایک بیان کے دوران یہ فرمایا تھا کہ اگر خدا نخواستہ یہ وقت آ گیا کہ مسلمان یہاں نماز تو پڑھ سکے، کلمات تو پڑھ سکے، قرآن شریف کی تلاوت تو کر سکے، لیکن وہ قرآن مجید کے عائل احکام پر عمل نہ کر سکے، پھر اس وقت علماء کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہجرت کا فتویٰ دے۔ خدا کرے کہ وہ وقت نہ آئے۔ آگے پھر حضرت نے فرمایا تھا کہ ہم اس سرزمین پر اپنا حق سمجھتے ہیں، یہاں کے اہل بصیرت عارفین ملہم من اللہ اور اپنے عہد کے مخلص ترین بندوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اس ملک سے اسلام مٹنے والا نہیں ہے، اور اس ملک کی قسمت میں اسلام لکھ دیا گیا ہے، اور تقدیر الہی کا فیصلہ ہے کہ اسلام اس ملک میں رہے۔ اسلام اس کی قیادت بھی کر سکتا ہے اور بچا بھی سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر دوبارہ اس کی قیادت مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ تو یہ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہندوستان کی قسمت کے اندر اسلام لکھ دیا گیا ہے۔ البتہ ہمیں اپنے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا اللہ رب العزت کے پیغام کو لے کر ہم کتنے سنجیدہ ہیں، دعوت کے کام کو لے کر ہم کتنے سنجیدہ ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو غیر مسلموں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس حوالے سے لاپرواہی برتی جا رہی ہو، تو ہمیں اپنے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہندوستان کے حق میں تو انشاءاللہ اسلام مقدر ہو چکا ہے، یہاں تو اسلام نافذ ہو کر رہے گا، لیکن اس حوالے سے ہماری کیا کوششیں ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ خدا نخواستہ اگر ہم اس ذمہ داری سے لاپرواہی برتتے ہیں اور دعوت کے کام سے لاپرواہی برتی جاتی ہے تو ظاہر ہے ہم دنیا کے اندر بھی ناکام ہوں گے، آخرت کے اندر بھی ناکام ہوں گے، اور پھر اللہ رب العزت تو ہمارے محتاج نہیں ہے، وہ تو دعوت کا کام کسی سے بھی لے سکتے ہیں۔ کتنے واقعات ہمارے سامنے اس طرح کے ہیں کہ لوگ اذان کی آواز سن کے مسلمان ہوئے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کو سن کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، کتنے اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ اور ابھی جو حال کا واقعہ ہے، جب سے CAB کے نفاذ کی بات چل رہی ہے تو اس وقت جو ایک صاحب ہیں ہرش مندر جو IAS آفیسر بھی ہیں، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر CAB ہندوستان کے اندر نافذ کیا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے پیش کریں گے، اپنے آپ کو وہ مسلمان ڈکلیئر کر دیں گے۔ تو ظاہر ہے ان کے پاس تو کوئی پیغام لے کے نہیں گیا تھا مسلمانوں میں سے، یہ تو من جانب اللہ رب العزت نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈال لی ہے کہ اگر یہ اس طرح کا کوئی قانون ہندوستان کے اندر آتا ہے تو وہ خود کو اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے پیش کریں گے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، جب مسلمانوں پر اہل اسلام کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو اور مسلمانوں کو اتنا ہی زیادہ سرخرو کیا ہے۔ تاریخ ہمارے سامنے کتنے اس طرح کے واقعات موجود ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسوا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ تو اسلام کی تقدیر میں تو
ہندوستان کی تقدیر میں تو اسلام لکھا جا چکا ہے، انشاءاللہ یہاں تو اسلام نافذ ہو کر رہے گا۔ البتہ ہمیں اپنے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنے زیادہ اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے حوالے سے سنجیدہ ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ رب العزت کے پیغام کو، اسلام کو غیروں تک پہنچانے والے بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔